بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ بعثت خبرنامہ میں خوش آمدید۔ 21 دسمبر 2020 کی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں اسد عباس۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر۔ دنیا کے بیشتر ممالک سمیت پاکستان میں بھی کرونا وائرس کی دوسری لہر جاری ہے اور اس کے کیسز اور اموات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ تاہم گزشتہ 24 گھنٹوں میں اعداد و شمار میں کچھ حد تک کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ بلوچستان کے ضلع آواران کے قریب سیکورٹی فورسز کی کارروائی کے دوران دہشت گردوں کی فائرنگ سے پاک فوج کا ایک جوان شہید ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات کے شاہی خاندان کے 11 افراد تلور کے شکار کے لیے ضلع چاغی پہنچ گئے۔ امارات کے دورے سے واپسی پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب ہندوستان کو پاکستان کا متبادل نہیں سمجھتے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پاکستان پر کوئی پریشر نہیں ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق برطانیہ سمیت مختلف یورپی ممالک میں کرونا وبا کی نئی شکل سامنے آنے کے بعد سعودی عرب نے تمام بین الاقوامی پروازوں کی آمد و رفت پر ایک ہفتے کے لیے پابندی عائد کر دی ہے۔ کرونا وائرس کی نئی قسم کے پھیلاؤ کے خدشے کی وجہ سے کئی یورپی ممالک، بھارت اور کینیڈا نے برطانیہ کے سفر پر پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ برطانوی حکومت نے لندن اور جنوب مشرقی انگلینڈ کے بیشتر حصوں میں چوتھے درجے کا لاک ڈاؤن نافذ کر کے شدید پابندیاں عائد کی ہیں۔ اس کے علاوہ لاکھوں افراد کے لیے کرسمس کا جشن بھی منسوخ کر دیا گیا ہے۔ شام کے صوبے حلب میں ترکی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے زیر کنٹرول علاقے میں ڈرون حملے ہوئے ہیں۔ بوکو حرم نے اپنے ایک تازہ دہشت گردانہ حملے میں 5 فوجیوں کو ہلاک کرنے کے ساتھ 35 افراد کو اغوا کر لیا ہے۔ کینیڈا کی ایک تنظیم کے مطابق سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے اسرائیلی جاسوس سافٹ ویئر کا استعمال کرتے ہوئے الجزیرہ اور لندن میں مقیم ایک نیٹ ورک کے 36 صحافیوں، پروڈیوسروں، پیشکاروں اور مینیجروں کے موبائل فون ہیک کر لیے ہیں۔ عراق کے دارالحکومت بغداد کے گرین زون میں واقع امریکی اڈے پر 8 راکٹ داغے گئے، جس کے نتیجے میں عمارتوں اور وہاں کھڑی گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق چین میں معروف امریکی جریدے بلومبرگ کے لیے کام کرنے والی نمائندہ کو گرفتار کر لیا گیا، جو خود چینی شہری ہیں۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری نے کہا ہے کہ آئندہ برس ہونے والا حج کورونا SOPs کے باعث مہنگا ہو سکتا ہے۔ ممکن ہوا تو تمام عازمین حج کو کورونا ویکسین لگا کر سعودی عرب بھیجا جائے گا۔ فائر آئی کے مطابق امریکی تنظیموں اور کمپنیوں پر سائبر حملوں سے 50 امریکی ادارے باقی اداروں کی نسبت بری طرح متاثر ہوئے اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حملوں کا اصلی ہدف یہی ادارے ہیں۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ دنیا کے بیشتر ممالک سمیت پاکستان میں بھی کرونا وائرس کی دوسری لہر جاری ہے اور اس کے کیسز اور اموات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ تاہم گزشتہ 24 گھنٹوں میں اعداد و شمار میں کچھ حد تک کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے 34,772 ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 1,680 کے نتائج مثبت آئے، جبکہ 62 افراد اس وائرس کے باعث انتقال کر گئے۔ تاہم خوشائند بات یہ رہی کہ مزید 1,680 مریض صحت یاب ہو گئے۔ واضح رہے کہ 9 نومبر کے بعد یومیہ کیسز کی یہ سب سے کم تعداد ہے۔ یوں اب تک ملک میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 4,58,968 ہو گئی، جس میں سے 4,09,085 صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ 9,392 کا انتقال ہوا ہے، جبکہ فعال کیسز کی مجموعی تعداد 40,491 ہے۔ بلوچستان کے ضلع آواران کے قریب سیکورٹی فورسز کی کارروائی کے دوران دہشت گردوں کی فائرنگ سے پاک فوج کا ایک جوان شہید ہو گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کی موجودگی کے حوالے سے خفیہ اطلاع پر سیکورٹی فورسز نے علاقے کو واگزار کرانے کے لیے آواران کے قریب جٹ بازار میں کارروائی کی۔
بیان میں کہا گیا کہ دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کا شدید تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں لانس نائک محمد اقبال زخمی ہو گئے اور انہیں فوری طور پر کراچی روانہ کیا گیا۔ ISPR کا کہنا تھا کہ زخمی جوان خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ سیکورٹی فورسز نے جٹ بازار کے پورے علاقے کو کامیابی سے کلیئر کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ 17 اکتوبر کو بلوچستان کے شہر تربت کے قریب دہشت گردوں کی سیکورٹی فورسز پر فائرنگ سے ایک فوجی اہلکار شہید اور 3 زخمی ہو گئے تھے۔ متحدہ عرب امارات کے شاہی خاندان کے 11 افراد تلور کے شکار کے لیے ضلع چاغی پہنچ گئے۔ رپورٹ کے مطابق سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ عرب ملک سے تعلق رکھنے والے شاہی شکاری شیخ سلطان بن تہنون بن محمد النہیان کی قیادت میں خصوصی طیارے کے ذریعے دالبندین ایئرپورٹ پر پہنچے، جہاں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے چھوٹے بھائی سالار خان سنجرانی نے شاہی وفد کا استقبال کیا۔ تلور کے شکار کی آڑ میں سندھ اور بلوچستان کے صحراؤں میں عیاشی کے عارضی مراکز قائم کرنے والے عرب شہزادوں کی رنگینیوں میں خلل اندازی کی بھی رپورٹ ملی ہے۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ کے مطابق عرب شہزادوں سے لاکھوں روپے لے کر تلور کے شکار کی غیر قانونی اجازت دینے پر محکمہ وائلڈ لائف میں اختلافات کے باعث صحرائی علاقے صوفے کے مقام پر چھاپہ مار ٹیم نے شکار کے لیے لگائے گئے کیمپ اکھاڑ پھینکے ہیں۔ رنگین مزاج عرب شہزادوں کی عیش و عشرت میں خلل اندازی کا یہ پہلا واقعہ ہے کہ جس کے تحت قطری شہزادے کی خیمہ بستی کو مقامی سرکاری اہلکاروں نے اکھاڑ پھینکنے کا اقدام کیا ہے۔ امارات کے دورے سے واپسی پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب ہندوستان کو پاکستان کا متبادل نہیں سمجھتے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پاکستان پر کوئی پریشر نہیں ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ انہوں نے اسرائیل کے بارے میں پاکستان کا موقف پیش کیا ہے۔ مسئلہ فلسطین کے دیر پا حل تک پاکستان اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ہم پر کوئی دباؤ نہیں ہے اور ہمیں پاکستان کے مفادات کو پیش نظر رکھ کر فیصلے کرنے ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق برطانیہ سمیت مختلف یورپی ممالک میں کرونا وبا کی نئی شکل سامنے آنے کے بعد سعودی عرب نے تمام بین الاقوامی پروازوں کی آمد و رفت پر ایک ہفتے کے لیے پابندی عائد کر دی ہے۔ پاکستان سے سعودی عرب کے لیے جانے والی قومی ایئر لائن PIA کی کم از کم 18 پروازیں معطل ہو گئی ہیں۔ وزارت داخلہ کے مطابق پابندی عارضی ہے، لیکن صورتحال کے پیش نظر اس میں توسیع ہو سکتی ہے۔ وزارت صحت کی ہدایات پر یہ فیصلہ نئی قسم کے وائرس سے مقامی شہریوں سمیت غیر ملکی لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ وہ افراد جو 8 دسمبر 2020 کے بعد کسی بھی یورپی یا ایسے ملک سے آئے ہیں جہاں یہ وبا پھیلی ہے، وہ افراد 14 دن کے لیے خود کو قرنطینہ کر لیں۔ تاہم وہ افراد جو گزشتہ 3 ماہ کے اندر کسی بھی یورپی یا ایسے ملک سے آئے ہیں جہاں یہ وبا پھیلی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ فوری طور پر کووڈ ٹیسٹ کرائیں۔ کرونا وائرس کی نئی قسم کے پھیلاؤ کے خدشے کی وجہ سے کئی یورپی ممالک، بھارت اور کینیڈا نے برطانیہ کے سفر پر پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ برطانوی حکومت نے لندن اور جنوب مشرقی انگلینڈ کے بیشتر حصوں میں 4تھے درجے کا لاک ڈاؤن نافذ کر کے شدید پابندیاں عائد کی ہیں۔ اس کے علاوہ لاکھوں افراد کے لیے کرسمس کا جشن بھی منسوخ کر دیا گیا ہے۔ کرونا وائرس کی نئی قسم دریافت ہونے کے بعد برطانوی حکومت نے سخت اقدامات کیے ہیں۔ نئے اعلان میں انگلینڈ میں 18 ملین افراد کو اتوار کی صبح سے 15 دن گھر پر رہنے کو کہا گیا ہے۔ انگلینڈ کی 1/3 آبادی کو دوسرے گھرانوں کے ساتھ کرسمس گزارنے پر پابندی ہوگی۔ ذرائع کے مطابق نئی پابندیوں سے کاروباری لوگوں کے لیے شدید مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 4 علاقوں میں رہنے والے 18 ملین افراد کو اتوار کی صبح سے 15 دن تک گھر پر رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پابندیوں سے روبرو علاقوں میں لندن اور اس کے آس پاس کے بیشتر علاقے شامل ہیں، یہاں تک کہ انہیں باہر سے 1 سے زیادہ افراد کے ساتھ اجتماعی طور پر ملاقات سے بھی روک دیا گیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب فرانس، جرمنی، اٹلی، ہالینڈ، آسٹریا، آئرلینڈ، بیلجیم اور بلغاریہ نے فضائی، بحری اور بری راستوں سے تمام مسافروں کی آمد و رفت کو فی الحال روک دیا ہے۔ ان تمام اقدامات کے نتیجے میں خدشہ ہے کہ برطانیہ کے لیے یورپی یونین سے خوراک اور ادویات جیسی ضروری اشیاء کی ترسیل متاثر ہو سکتی ہے۔ شام کے صوبے حلب میں ترکی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے زیر کنٹرول علاقے میں ڈرون حملے ہوئے ہیں۔ مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ الباب شہر کے نواحی علاقوں میں بموں کے متعدد دھماکے ہوئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جس علاقے میں یہ دھماکے ہوئے ہیں وہاں ترکی کے حمایت یافتہ دہشت گرد عناصر قابض ہیں۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ دھماکے ترہین کے علاقے میں غیر قانونی آئل ریفائنریز پر نامعلوم ڈرون کے حملوں کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ دہشت گردوں نے ایک عرصے سے اس علاقے پر قبضہ کر کے آئل ریفائنریز سے شام کا تیل چوری کر کے فروخت کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ مقامی ذرائع کے مطابق ڈرون طیاروں کی بمباری کے بعد اس علاقے میں ہولناک دھماکوں کی آواز سنائی دی اور فضا میں دھوئیں کے گہرے بادل چھا گئے۔ اس واقعے میں کسی فرد کے ہلاک یا زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ بوکو حرام نے اپنے ایک تازہ دہشت گردانہ حملے میں 5 فوجیوں کو ہلاک کرنے کے ساتھ 35 افراد کو اغوا کر لیا ہے۔ مقامی ذرائع نے خبر دی ہے کہ بوکو حرام سے وابستہ دہشت گردوں نے بورنو صوبے میں 5 سرکاری اہلکاروں کو ہلاک کرنے کے بعد 35 افراد کو اغوا کر لیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دہشت گردوں نے فوجی کانوائے پر RPG سے حملہ کیا جو ایک گاڑی پر آ کر لگا، جس کے نتیجے میں اس پر سوار 5 جوان مارے گئے۔ اس حملے میں چند دوسرے سپاہیوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے۔ بورنو میں ہونے والے دہشت گردی کے اس واقعے میں بوکو حرام کے مسلح دہشت گرد 35 افراد کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اقوام متحدہ سے وابستہ امدادی ٹیم کا کہنا ہے کہ حالیہ ایک عشرے کے دوران بوکو حرام سے وابستہ دہشت گرد عناصر کے ہاتھوں اب تک 30,000 افراد مارے جا چکے ہیں، جبکہ 30 لاکھ کے قریب لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا ہے۔ بوکو حرام کو داعش کا افریقی ورژن سمجھا جاتا ہے کہ جس کو سعودی عرب جیسے ملک اور انتہا پسند تنظیموں کی پشت پناہی حاصل رہی ہے۔ کینیڈا کی ایک تنظیم کے مطابق سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے اسرائیلی جاسوس سافٹ ویئر کا استعمال کرتے ہوئے الجزیرہ اور لندن میں مقیم ایک نیٹ ورک کے 36 صحافیوں، پروڈیوسروں، پیشکاروں اور مینیجروں کے موبائل فون ہیک کر لیے ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے ایمیزون اور واشنگٹن پوسٹ اخبار کے مالک جیف بیزوس کے سیل فون کو ہیک کرنے کے انکشاف کے بعد اب کہا گیا ہے کہ ریاض اور ابوظہبی نے اسرائیلی جاسوس سافٹ ویئر استعمال کرتے ہوئے درجنوں صحافیوں کو موبائل فون ہیک کر لیے ہیں۔ ٹورنٹو میں قائم تحقیقی یونیورسٹی کے مطابق ریاض اور ابوظہبی نے اسرائیلی کمپنی NSO گروپ کے ذریعے تیار کردہ پیگاسس جاسوس سافٹ ویئر استعمال کیا، جس کے بعد الجزیرہ چینل کے مسئول سمیت الجزیرہ کے 36 صحافیوں، پروڈیوسروں اور اینکرز کے سیل فون ہیک کر دیے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ سائبر حملے رواں سال کے جولائی اور اگست میں قسمت نامی آئی فون سروس میں سیکیورٹی کی خرابی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیے گئے۔ کینیڈا یونیورسٹی کے مطابق ہیک کیے گئے تمام موبائل آئی فون تھے اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے منسلک کل 4 پیگاسس آپریٹرز اس واردات کے لیے استعمال ہوئے تھے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد کے گرین زون میں واقع امریکی اڈے پر 8 راکٹ داغے گئے، جس کے نتیجے میں عمارتوں اور وہاں کھڑی گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق بغداد میں امریکی سفارت خانے میں 8 کٹیوشا راکٹس گرے، جن میں سے 3 راکٹ سفارت خانے کے رہائشی کمپلیکس سے ٹکرائے، جس سے عمارت اور وہاں کھڑی گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ عراق کے سیکیورٹی حکام نے میڈیا کو بتایا کہ راکٹس حملوں کے نتیجے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ امریکی اڈے میں لگے اینٹی میزائل سسٹم نے ایک راکٹ کو فضا میں ہی ناکارہ بنا دیا تھا۔ حملے کے بعد گرین زون میں سائرن بجنے لگے، جس سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ادھر عراق کی عوامی رضاکار فورس حشد الشعبی سے وابستہ کتائب حزب اللہ نے اپنے ایک بیان میں امریکی سفارت خانے کی عمارت پر کل رات کیے جانے والے حملے کی مذمت کی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سفارت شر پر موجودہ حالات میں گولہ باری ایک غیر کنٹرول شدہ اور ہر قسم کے نظم و ضبط سے عاری اقدام ہے۔ اس بیان میں متعلقہ اداروں کو اس واقعے کے ذمہ دار عناصر سے نمٹنے پر زور دیا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق چین میں معروف امریکی جریدے بلومبرگ کے لیے کام کرنے والی نمائندہ کو گرفتار کر لیا گیا، جو خود چینی شہری ہیں۔ چینی حکام نے بلومبرگ نیوز بیورو کی نمائندہ پر چینی قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کا الزام عائد کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ہیز فین نامی خاتون کو پیر کے روز سادہ لباس اہلکاروں نے ان کے گھر سے گرفتار کیا۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ بلومبرگ کی نمائندہ چینی خاتون کو نیشنل سیکیورٹی بیورو نے قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے اور جرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر چینی قوانین کے تحت گرفتار کیا، جبکہ اس حوالے سے مزید تفتیش جاری ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری نے کہا ہے کہ آئندہ برس ہونے والا حج کورونا SOPs کے باعث مہنگا ہو سکتا ہے۔ ممکن ہوا تو تمام عازمین حج کو کورونا ویکسین لگا کر سعودی عرب بھیجا جائے گا۔ میڈیا سے گفتگو میں وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے آئندہ حج مہنگا ہونے کا اندیہ دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ حج کورونا کی نظر ہو گیا، تاہم آئندہ حج کے لیے سعودی حکام سے زیادہ سہولتیں حاصل کریں گے۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نے مزید کہا کہ اگر لازمی ہوا تو تمام عازمین حج کو کورونا ویکسین لگائی جائے گی۔
SOPs کی وجہ سے حج مہنگا ہو سکتا ہے، تاہم حکومت کی بھرپور کوشش ہوگی کہ عازمین کو گزشتہ حج کی طرح مشکلات نہ ہوں۔ فائر آئی کے مطابق امریکی تنظیموں اور کمپنیوں پر سائبر حملوں سے 50 امریکی ادارے باقی اداروں کی نسبت بری طرح متاثر ہوئے اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حملوں کا اصلی ہدف یہی ادارے ہیں۔ دوسری جانب روسی صدر ولادیمیر پوتن نے بیرون ملک کام کرنے والی روس کی جاسوسی ایجنسی کو ملکی حفاظت کے لیے بہت اہم قرار دیتے ہوئے اس کی خدمات کو سراہا ہے۔ روس کی SVR فارن انٹیلیجنس ایجنسی کے 100 سال پورے ہونے پر منعقد کی جانے والی تقریب میں پوتن کا کہنا تھا کہ یہ ادارہ اور دوسرے سیکورٹی سروس کے ادارے روس کی خود مختاری، جمہوریت اور آزادانہ ترقی کے اہم ضامن ہیں۔ صدر پوتن کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب روسی خفیہ ایجنسی پر امریکی حکومت کے کئی محکموں کو ہیک کرنے کا الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ خبرساں ادارے روئٹرز کے مطابق کچھ بین الاقوامی سائبر ریسرچرز کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے ہونے والی ہیکنگ کی کارروائی، جس میں امریکی حکومت کے کئی محکموں کو نشانہ بنایا گیا ہے، کے پیچھے روس کی ایجنسی SVR کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ بیست خبرنامہ میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبرنامہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی TV چینل۔ اللہ حافظ۔